اچھی طرح کان کھول کے اپنے کاپیوں میں لکھ لو آج سے۔ جو یہ کہے کہ اس کا گھر آباد رہے اور اس کی بیوی اور بچے آنکھوں کی ٹھنڈک رہے اور زندگی کا سہارا رہے، مستقبل کا سرمایہ بنے، وہ خود بھی دین کے لیے کمر بستہ رہے۔ وہ امام سفیان حدیث کا امام گزرا ہے، سفیان ابن عیینہ، اور حضرت امام شافعی اور امام احمد دونوں کا استاد ہے۔ وہ کہتے ہیں جب مجھ سے رات کی تہجد چھوٹ جاتی ہے نا، کبھی سستی ہو جاتی ہے، نہیں اٹھتا ہوں، تو صبح دیکھتا ہوں کہ غلاموں کو بات کرتے ہو تو پیچھے سے مڑ کے دیکھتے ہیں، وہ نہیں مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں۔ مڑ کے دیکھ تو لیا نا، یہ بھی تو نہ ماننے کی بات ہے۔ اور گھوڑوں کو جب دیکھتا ہوں تو گھوڑے بھی لات مارنے کی تیاری کرتے ہیں۔ میں سمجھ لیتا ہوں کہ ہر چیز میں اس کی اطاعت اور عدم اطاعت ظاہر ہے۔ بالکل یہ آپ جو سرکش اور نافرمانوں کو دیکھتے ہیں، ان کا حشر تو دیکھیں، کتنی بڑی بڑی سیاستیں، جماعتیں، اور ان کی جائیدادوں میں گھنٹوں ریل چلتی ہے، لیکن وہی پجن جن دے اسے اور اسپینا گڑن دے اسے، کہتے ہیں رہو زندہ لیکن عزت نہیں پاؤ گے۔ وہ ترجمہ ڈیرا گرانا تھا، یہ پجن جن دے اسے اور اسپینا گڑن دے اسے، وہی ان کو پڑھ رہی ہے۔ ہمیں دکھ ہے، ہمیں ان کی عزت کا بھی احساس ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم فقیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ہم بیان کرتے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے، ان کی زندگی بھی اللہ بچائے، ان کو عزت بھی اللہ بحال رکھے، ان کی سیاست ہو یا حکومت ہو، اول دین پر خرچ ہو، بعد میں دنیا اور مفاد پر۔ جس نے دین کو دوسری اور تیسری حیثیت دی، اس نے کبھی بھی زندگی اچھی نہیں گزاری۔ اللہ فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام، میں نے تو اسلام تمہیں پسند کر کے دیا ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، اگر اسلام کے علاوہ کسی اور فکر، نظام، ڈسپلن، قاعدہ، رواج، رسم اور عزت کے ذرائع تم نے ڈھونڈے، فلن یقبل منہ، ناقابل قبول ہو گئے۔ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، یہاں تو جو ہے سو گزرے گی، آخرت میں جو سب سے زیادہ پرخطر مقام ہے، جس کے سنوارنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، 104 کتابیں نازل فرمائی، 100 صحیفے اور 4 بڑی کتابیں، یہ صرف اور صرف اخروی نظام کو بنانے کے لیے، آخرت کو بہترین، قبر کو منور و معطر کرنے کے لیے۔ حدیث شریف میں ہے، شاہ صاحب نے نقل کیا ہے فتح العزیز کے شروع میں، جو یہ چاہے کہ اس کا دن بخیر گزرے، کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی گلہ شکوہ نہ ہو، کوئی نقصان اور تباہی نہ آئے، کوئی آفت اور سازش نہ بنے، چاش کی 4 رکعت پڑھا کرے۔ سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد، سورج نکلنے کے فوراً بعد تو اشراق ہے، اور 2 رکعت پڑھنا بہتر ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث، نسائی، ابن ماجہ، اس کا ثواب حج اور عمرے کا ہے، اور اس کے 1 گھنٹے سے لے کے 3 گھنٹے تک چاش کا وقت ہے، جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ دحت الشمس، سورج کی شعاعیں زمین بھر گئی۔ ترمذی شریف میں یہ 4 رکعت جو پڑھے گا، اللہ اس کے دن بھر کے غموں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ہاں یہ کوٹ پڑھے گا، نمازی پڑھے گا، اس نے فجر پڑھی ہوگی، ایسے کوئی بے حیا اور بے شرم نہیں ہوتا کہ وہ فجر جیسے فرض نہ پڑھے اور چاش پڑھے، ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ مجنون ہوگا، فیتداوی او زندیق فیقتل، اس کو احساس ہے کہ فجر کی نماز تو فرض قطعی ہے، وہ کیسے چھوٹ گئی، پہلے وہ پڑھ لیتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں اپنے والد کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا اکان مسلما، اس نے کہا لا یا رسول نہیں ہے، کہا لو کان مسلما لبلغہ، اگر تیرا باپ مسلمان مر چکا ہوتا اور تو اس کی طرف سے حج کرتا تو اس کو پہنچ جاتا، لیکن غیر مسلم کے لیے تو آخرت نہیں ہے، تو تیرے حج کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ گزرے ہوئے بزرگوں کے لیے ایمان کے شرط پر زندوں کی نیکیوں سے فوائد اور برکات پہنچتی ہے۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لیس للانسان الا ما سعی کے ذیل میں کئی واقعات اور نقول جمع کیے، فمن شاء التفصیل والتدلیل فعلیہ ان یراجع الیہ۔ آخرت ایک فکر کی جگہ ہے،
آخرت بہت زیادہ غم و اندوہ کی جگہ ہے. آخرت جیسی کوئی خطرے کی جگہ نہیں ہے، نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکے گا. اور وہ یہاں کے اعمال سے اور نیکیوں سے سچتا ہے، منور و معطر ہوتا ہے. جس طرح ایک عمارت بنتی ہے نا، یا ایک تہخانہ بنتا ہے، اندھیرا تاریک، بہت بد حال ہوتا ہے وہاں. آدمی کہتا ہے نہیں ابھی آپ نہ آئے، ابھی دیکھنے کا قابل نہیں ہے. یہی حال قبر کا، اس سے بھی بدتر. کچھ دنوں بعد دیکھو تو رنگ روغن ہو جاتا ہے، اس میں بجلی آ جاتی ہے، اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، پھر دوستوں کو کہتے آؤ ذرا دیکھو نا. اس طرح مومن اور مسلم جب آخرت کی طرف گامزن ہوتا ہے، روانہ ہوتا ہے، اور اس نے دنیا میں اس طرح کام کیے ہو کہ اس سے قبر روشن ہو جائے، تو اسی طرح اللہ مخلوقات کو لگا لیتا ہے کہ میرا ایک خاص بندہ آ رہا ہے اور تکلیف نہیں ہونا چاہیے. وہ جگہ تکلیف کی ہے، لیکن اس کی تکلیف اور اس کی راحت خدا کے حکم کا تابع ہے، اور اس کو آرام ملنا چاہیے. زمین اس کے حکم کا پابند ہے، اس کو کہتے ہیں پیچھے ہٹو، جگہ بڑی کرو. 70 ذراعن کے لفظ تو صحاح میں ہے، 70 گز ادھر ادھر سے کھلنے لگتی ہے. اور فجر کی نماز ایک خوبصورت حسین جمیل ہیلپر کی طرح سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ یہ منکر نکیر آ رہے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ہوں. قرآن کریم کے ماہر و عالم جس نے زندگی قرآن پر قربان کی، اس کے لیے باقاعدہ قرآن کریم خود آتا ہے اور ایک خاص جسیم اختیار کرتا ہے، خاص رنگ و روپ میں آتا ہے. اللہ نے وہ منظر دکھایا ہے. اور وہ جب آ کے دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے تو فجر کی نماز کو ایسے اشارہ کرتا ہے کہ پیروں میں کھڑے ہو جاؤ. اور فجر کی نماز جب خود موجود ہوتی ہے جن لوگوں کی، تو منکر نکیر ان سے پوچھتے ہیں اور وہ جوابات دے رہا ہے، لکھواتا ہے. اور یہ قرآن کریم جب آتا ہے تو یہ منکر نکیر سے کاغذ لے لیتے کہ مجھے دے دو، یہ لے لے. ہوا کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. وہ آسمان و زمین میں اس سے بڑھ کر طاقتور چیز نہیں ہے. اس لیے مسلمان بڑے شوق سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، سورتیں یاد کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو انتظام کرتے ہیں کہ وہ قرآن شریف پڑھے. بخاری شریف میں ہے نا کہ وہ جس خاتون نے، اس کا بچہ مرا تھا ام سلمہ کا، اور ابو طلحہ اس کا خاوند تھا اور وہ بہت فکر مند تھا. اس نے سوچا کہ اگر میں اس کو کہوں کہ بچہ مر گیا ہے، دن بھر کام کاج کیا ہے اور رات کو پریشان آیا، تو یہ تو کل تک روتا رہے گا. تو اس نے کہا کہ بچے کو پورا آرام آیا ہے. پورا آرام مومن کو موت پر آتا ہے، ویسے دنیا غم کی جگہ ہے. السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.